اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق حدیث نمبر 52 سے ہے، بعض منافقانہ اعمال و عادات۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، اگر عمر کے بعد واو نہ لکھو اسے عمر پڑھتے ہیں، اگر عمر کے بعد واو لکھو اسے عمر پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، فرماتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعن، 4 خصلتیں ایسی ہیں، من جس شخص میں کن فیہ وہ ہوں گی، کانا منافقن خالصا وہ خالص منافق ہوگا، ومن کانت فیہ اور جو شخص ایسا ہو کہ ہو اس میں خصلتن ایک عادت، منہن ان میں سے، کانت فیہ خصلتن ہوگی اس میں ایک خصلت، من النفاق نفاق کی، حتی یدعہا یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے، اذا اؤتمنا اذا جب اؤتمنا امانت رکھوائی جائے تو خانہ خیانت کرے، وَإِذَا اور جب حدثا بات کرے، کذبا جھوٹ بولے، وَإِذَا عَاهَدَ اور جب معاہدہ کرے، غدرا تو خلاف ورزی کرے، وَإِذَا خَاصَمَ اور جب جھگڑا کرے تو فجرا بد زبانی کرے، گالی دے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب میں ترجمہ لفظی کرتا ہوں تاکہ آپ کو لفظ ترجمہ آ جائے، اور ابتداً آپ کو اسی ضرورت ہے کہ آپ بھی کوشش فرمائیں کہ ترجمہ کریں تو لفظ کا ترجمہ وہی کریں جو ہے واقعتاً۔ معروف کا ترجمہ، فعل معروف کا ترجمہ اور ہوتا ہے، مجہول ترجمہ اور ہوتا ہے، اس سے پھر استدلال پیدا ہو جائے گی آپ کے اندر کہ ہم نے ترجمہ کہاں کون سا کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جس شخص میں 4 خصلتیں بری عادتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا۔ پہلی خصلت کیا ہے؟ جس میں ان میں سے ایک خصلت ہوگی وہ ایک درجے کا منافق ہوگا۔ تو فرمایا کہ پہلی خصلت بری یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، نمبر 2 جب بھی بات کرے جھوٹ بولے، اور نمبر 3 جب بھی کس سے وعدہ معاہدہ کرے اسے خلاف ورزی کرے، اور نمبر 4 جب اسی کس سے لڑائی ہو جھگڑا ہو جائے بد زبانی کرے، غیر مہذب گفتگو کرے، گالیاں دے۔ تو یہ منافق کی علامات ہیں۔ تو منافق 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک اصلی منافق ہوتا ہے، عقیدے کا منافق، پہلے بھی عرض کیا تھا، وہ ہوتا ہے کہ جو زبان سے اسلام کا دعویٰ کرے دل سے مسلمان نہ ہو، دل سے ایمانیات پہ یقین نہ رکھتا ہو، وہ ہے حقیقی اصلی منافق، عقیدے کا منافق۔ دوسرا ہوتا ہے عملی منافق۔ عملی منافق وہ ہوتا ہے جو ہوتا دل سے مسلمان ہے لیکن اس میں منافقوں والی عادات پائی جاتی ہیں۔ تو حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس میں 4 عادتیں ہوں یا ایک عادت ہو تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، عملی وہ عقیدے کا منافق بن جائے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عملی منافق ہوگا۔ اب دیکھ کتنے واضح حدیث کے الفاظ ہیں، کان منافقا خالصا وہ خالص منافق ہوگا، لیکن پھر بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہوگا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عملی اعتبار سے خالص منافق ہوگا۔ اب علماء تعویل کیوں کر رہے ہیں؟ دوسری حدیث کو دیکھ کے، وہی حدیث دیکھو بنیاد ہے۔ حضرت ابو ذر آئے تھے تو حضور نے فرمایا تھا جو شہادتین کی گواہی دے تو وہ جنت میں جائے گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر تو زنا کرتا ہو، چوری کرتا ہو، میں اگر تو زنا کرتا ہو، چوری کرتا ہو، اب اتنے بڑے گناہ گار کو بھی آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گا، جنت میں مسلمان جائے گا، غیر مسلم نہیں جائے گا۔ تو اس لیے یہ ساری احادیث کو پیش نظر رکھ کے پھر نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ بعض ہمارے دوست ساتھی جو ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں کسی بات کے بارے میں، پھر آ کے مولوی صاحب سے بحث کر رہے ہوتے ہیں، مولانا صاحب آپ نے تو کوئی حدیث بتائی نہیں، دیکھو میں یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے اور آپ کیا کر رہے ہو۔ مثلا انہوں نے پڑھ لیا حدیث میں کہ حضور نے رفع دین کیا ہے، کہ کسی نے سمجھا دیا اس بندے کو، اب وہ آدمی آ کے جو علماء سے جھگڑتا ہے کہ مولوی صاحب یہ تو حدیثیں ہیں نا، آپ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ مطلب کہ حدیث آپ نے لی ہوئی ہیں اور یہ حدیث چھپائی ہوئی ہیں آپ نے۔ تو حدیث میں دیکھا جاتا ہے کہ حدیثیں بھی ناسخ منسوخ ہیں، کچھ حدیث پہلے کی تھی منسوخ ہو گئی ہیں، کچھ حدیث منسوخ نہیں ہوئی لیکن مطلب ان کا نکالنا طے کرنا پڑتا ہے ساری حدیث کو دیکھ کے۔ یہ بڑی اہم بات تھی، یہ ذہن نشین ہونی چاہیے کہ آدمی ایک حدیث دیکھ کے فیصلہ نہ کرے بلکہ علماء سے پوچھ کے پھر دین سمجھے۔ اگلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات جو شخص مرا یا فوت ہوا، ولم یغزو نہ اس نے جہاد کیا، ولم یحدث به نفسا لفظی معنی اس نے نہیں بات کی اس بارے میں اپنے دل سے، مراد کبھی دل میں اس کے جہاد کا خیال بھی نہیں آیا، مات علی شعبۃ من نفاق وہ
مرا نفاق کے ایک شعبے پر، یعنی جس آدمی نے کبھی جہاد بھی نہیں کیا اور کبھی جہاد کی نیت بھی نہیں کی کہ جب جہاد کرنے کا موقع کو میں جہاد کروں گا، یہ نیت بھی نہیں کی اس نے، ایک طرح سے منافق ہو کے مرا ہے۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے ان لوگوں کے بارے میں جو کچھ لوگوں سن لیتے ہیں نا، فلاں جگہ مجاہدین نے غلط جہاد کیا، نیت ٹھیک نہیں تھی، تو وہ سن لیتے ہیں کہ تیری سارے مجاہدین ہی غلط ہیں، یہ تو جہاد کے نام فساد ہو رہا ہے، لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، جان سے مار رہے ہیں، تو فکر نہیں ہے دین کی، اسلام میں لوگوں کو داخل کرو، لوگوں کو نہ مارو، انسانیت پہ ظلم ہے یہ۔ تو بھئی جو صحیح جہاد ہے اس کے بندے کو قائل ہونا چاہیے۔ عملی کام کمزوریاں ہر کام میں ہیں، جتنے دین کے شعبے ہیں، ہم بیٹھے دین پڑھا رہے ہیں یہاں 100% تو ہمارا کام بھی درست نہیں ہے، اس میں غلطیاں گتائیاں ہوتی رہتی ہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں مجھ سے دعا کر لو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یا اللہ ہم سے بھول چوک ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، یا اللہ معاف فرما دینا، پکڑ نہ فرمانا۔ اگلی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے، یجلس بیٹھا رہتا ہے، یرکب الشمس، یرکب وہ دیکھتا رہتا ہے، الشمس سورج کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اصفرت، جب وہ سورج زرد ہو جاتا ہے، وکانت اور ہو جاتا ہے، بینہ درمیان، کرنئی دو سینگوں کے، الشیطان شیطان کے، کاما کھڑا ہوتا ہے، فنکرا ٹھونگ مارتا ہے یا چونچے مارتا ہے، اربان 4 مرتبہ، لا یذکر اللہ کا ذکر نہیں کرتا، فیہا اس نماز میں، الا مگر قلیلہ بہت کم۔ تو حضور یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی ایک منافقانہ عادت ہے کہ آدمی عصر کی نماز کا وقت ہو اور بیٹھا رہے، فضول بے فائدہ فارغ بیٹھا ہے، عصر کی نماز نہیں پڑھتا، کس انتظار میں بیٹھا ہے، تو بہت وقت ہے، بہت وقت ہے، جب سورج زرد ہو جاتا ہے نماز کا وقت مکروہ شروع ہو جاتا ہے، پھر جلدی جلدی اٹھتا ہے کہ وہ نماز کا تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، پھر جلدی جلدی وہ نماز پڑھتا ہے، اور جیسے پرندہ چونچ مارتا ہے نا دانہ اٹھانے کے لیے، وہ سجدے جلدی جلدی کرتا ہے ایسے، اور صحیح تلاوت نہیں کرتا، تسبیحات صحیح نہیں پڑھتا، تو یہ نماز میں بلا وجہ تاخیر کرنا بھی یہ منافق کی علامت ہے۔ البتہ کہ آدمی کہیں مجبور ہے، مریض کے ساتھ ہے، گاڑی نہیں ٹھہر رہی، بیمار ہے، اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی، تو اس وجہ سے غفلت ہو رہی ہے، دیر ہو رہی ہے، تو وہ منافق کی علامت نہیں ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرکہ الاذان، جس کو پالے اذان، فی المسجد مسجد میں، ثم خرج، پھر وہ نکلے، لم یخرج نہیں نکلا، لحاجت ضرورت کے لیے، وہوا اور وہ لا یرید الرجعۃ نہیں ارادہ رکھتا لوٹنے کا، فہو منافق، کوئی منافق ہے۔ حدیث کا مطلب یہ کہ آدمی مسجد میں ہے اور وہ نماز کے لیے اذان ہو گئی ہے، اور وہ آدمی بلا ضرورت مسجد سے باہر جا رہا ہے اور واپسی کا ارادہ بھی اس کا نہیں ہے، تو اس کا یہ عملی منافقانہ عمل ہے۔ ہاں اگر آدمی دیکھو حضور نے شرطیں لگا دی، لم یخرج لحاجت، تو وہ حاجت کے لیے نہ گیا ہو، بندہ سے ضرورت کے لیے گیا ہے، مثلا دل میں خیال ہی آیا کہ میں قضاء حاجت کر لوں، مسجد میں تھا چلو قضاء حاجت کر لوں، یا میں نے نماز پڑھنی ہے وہاں، یہاں نماز 5 بجے ہے، وہاں 5:15 وہاں پڑھ لوں گا، فلاں کام بھی کر لوں گا، اس لیے جا رہا ہے، یہ منافق نہیں ہے۔ یہ جا رہا ہے واپس آئے گا، نیت اس کی یہ ہے، پھر یہ منافقوں والا کام نہیں ہے۔ تو ہم بھی اسی طرح اول تو کسی کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ نہ کریں، بدگمانی نہ کریں، کریں بھی تو ساری اچھے گمان کر لیں، کر کے پھر اس کا فیصلہ کریں بھی شاید اس کی نیت یہ ہو، شاید اس کا مقصد یہ ہو۔ وسوسے ایمان کے منافی نہیں، ان پر مواخذہ بھی نہیں۔ وسوسہ کہتے ہیں برے خیال کو۔ عن ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوزا، بے شک اللہ نے معاف کر دیا، عن امتی، میری امت سے، ما وسوست، ان برے خیالات کو جو آتے ہیں جو لاتے ہیں صدور ان کو سینے، معلوم تعمل بھی، جب تک آدمی اس پر عمل نہ کرے، او تتکلم، یا اسے بولے نہ، تو دل میں برے خیالات آتے رہتے ہیں، ایمان کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نبی کے بارے میں، دین کے بارے میں، گناہ کے خیالات آتے رہتے ہیں۔ تو جب تک حضور فرما رہے ہیں کہ جب تک آدمی اس خیال پر عمل نہیں کرے گا یا اسے نہیں بولے گا، اس وقت تک اسے گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں جب بولے گا اعتراض کی نیت سے، تحقیر کی نیت سے، تو پھر اسے گناہ ہوگا۔ مثلاً ایک آدمی کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ یہ گناہ، فلاں گناہ جو ہے وہ تو کر لینا چاہیے، کیا حرج ہے، کوئی حرج نہیں اس میں، جب تک دل میں خیال ہے اسے گناہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ خیال لوگوں سے ضائع کرتا پھر میں تو کہتا ہوں کہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے، جھوٹ تو لازم بولنا چاہیے۔ اب لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے جھوٹ کی، وہ ظاہر کر رہا ہے خیال، اب گناہ شروع ہو گیا اس کا۔
تو اچھا بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ دل میں بڑے گندے خیالات آتے ہیں، کہ بھائی خیال آنا کوئی گناہ نہیں ہے جب تک وہ خیال تک محدود ہو، آدمی عمل نہ کرے نہ بولے. اسی طرح بعض لوگ اپنے برے خیالات ظاہر بھی کر دیتے ہیں اس طرح کے، تو آدمی ظاہر سمجھنے کی نیت سے کسی عالم کے سامنے کرے، لوگوں کے سامنے نہ کرے. عن ابن عباس سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاءہ رجل، آپ کے پاس ایک آدمی آیا، فقال، اس نے عرض کیا، انی احدث نفسی بالشیء، لفظی معنی میں بات کرتا ہوں دل سے کس چیز کے بارے میں، مراد یہ ہے کہ میرے دل میں برا خیال آتا ہے، لأن اکون، میں ہو جاؤں، حمامۃ، کوئلہ، احب الیہ، میرے نزدیک ذرا پسندیدہ ہے، من ان اتکلم بھی، اس بات سے کہ میں اسے بولوں. تو حضور نے فرمایا الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں، رد امرہ، جس نے لٹا دیا ہے معاملہ اذا وسطہ، برے خیال کی طرف. ایک صحابی ہے کہ یا رسول اللہ، دل میں بڑے گندے خیالات آتے ہیں، اتنے گندے خیالات ہیں کہ میں چاہتا ہوں جلے کوئلہ ہو جاؤں لیکن وہ خیال دل سے ظاہر، زبان سے ظاہر نہ کروں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے، اس نے اس خیال کو خیال تک محدود رکھا ہوا ہے، عمل نہیں بنایا اس کو، اور آپ کا نظریہ نہیں بنایا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. اور عن ابی ہریرہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں جاء ناس، کچھ لوگ آئے من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے صحابہ کرام میں سے، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فسألوہ، انہوں نے آپ سے سوال کیا، انا نجد فی انفسنا، بے شک ہم پاتے ہیں اپنے دلوں میں، ما یتعاظم، کہ جس سے بڑا سمجھتا ہے، احدنا، ہم میں سے ایک، ان یتکلم بھی، اسے بولے. فرمایا کہ اوا تجدتموہ، کیا تم اسے پاتے ہو؟ قالوا نعم، لوگوں نے کہا جی ہاں. فرمایا کہ ذاک صریح الایمان، یہ تو واضح ایمان ہے. کچھ صحابہ ہے کہ یا رسول اللہ دل میں برے خیالات آتے ہیں کہ ہم اسے دل سے، زبان سے کہنا نہیں چاہتے. تو فرمایا کہ تم واقعی کو برا سمجھتے ہو؟ کہ جی ہاں یا رسول اللہ. فرمایا تو واضح ایمان کی علامت ہے. ایمان کی علامت اس طرح ہے کہ ڈاکہ اس گھر میں ڈالتا جہاں کو مال دولت ہو، تو شیطان دل میں برے خیالات ڈال رہا ہے نا، اس لیے ڈال رہا ہے کہ دل میں ایمان ہے. ایمان نہ ہوتا، اچھے خیالات نہ ہوتے، وہ برے خیالات نہ ڈالتا. جیسے لوگ کہہ رہتے ہیں نا کہ تو اس کو سمجھانے، اپنا آدمی ہے، تو اپنا آدمی ہے. الیکشن کا موقع آتا ہے نا تو بعض سیاستدان کہہ رہتے ہیں کہ وہاں نہ جاؤ، چھوڑ دو، اپنا بندہ ہے تو فلاں کے پاس جاؤ، اس کو منانا ہے. عن ابی ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یأتی الشیطان احدکم، آتا ہے شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس، فیقول، وہ کہتا ہے، من خلا کذا، کس نے پیدا کی فلاں چیز، من خلا کذا، کس نے پیدا کی فلاں چیز، حتیٰ یقول، یہاں تک کہ کہتا ہے، من خلق ربک، یہ ربک ہے، باپ زبر ہے، مفعول ہے، یہ درست کر لیں کہ کس نے پیدا کیا آپ کے رب کو. فإذا بلغہ، جب آدمی یہاں پہنچے، فلیستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ مانگے، ولینتہی، اور رک جائے. تو بعض شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ فلاں آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، زمین کو اللہ نے پیدا کیا، سورج کو اللہ نے پیدا کیا، بھی اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ جو آدمی یہاں پہنچے تو رک جائے، اعوذ باللہ پڑھے. اور اس سے بات یہ سمجھ آئی کہ غلط بات، اگر کوئی غلط خیال ہو یا غلط بات ہو، اس کو زبان سے آدمی کہہ دے تو اس سے بندے پہ کوئی کفر کا حکم لاگو نہیں ہوتا. اب دیکھو حضور نے خود فرمایا نا کہ شیطان کہتا ہے، من خلق ربک، کس نے پیدا کیا آپ کے رب کو. اور کوئی آدمی اس بات پر یقین رکھتے ہوئے سوال کرتا ہے کہ نہیں میرا سوال ہے، جواب دو اس کا، یہ صحیح سوال کر رہا ہوں میں، اللہ کو کس نے، اللہ خالق کون ہے، پھر تو وہ گمراہ ہو جائے گا. اگر ایک آدمی سمجھنے کے لیے اس سے سوال کر رہا ہے یہ سوال، تو پھر وہ آدمی گمراہ نہیں ہوگا، اسے کافر نہیں کہیں گے ہم. اسے کہتے ہیں نقل کفر، کفر نہ باشد، فارسی میں کہتے ہیں کفر کی بات نقل کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا. تو جو آدمی بات بول رہا ہو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس نظریے سے بول رہا ہے، آگے پیچھے سے آگے سباق کیا تھا اس کا. بعض دیکھے بغیر نا حکم لگا دیتے ہیں کہ دیکھو اس نے تو یہ بات بولی ہے، بھی اس سے آگے سباق کیا تھا، وہی بات تھی نا کہ تو میرا اللہ نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری بات کیوں مانوں. عن ابی ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال الناس، ہمیشہ لوگ یتساءلون، آپس میں سوال کرتے رہیں گے، حتیٰ یقال، یہاں تک کہا جائے گا، ھذا خلق اللہ الخلق، یہ مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے. فمن خلق اللہ، کس نے پیدا کیا اللہ کو. فمن وجد من ذلک شیئا، جو پائے اس میں سے کوئی چیز، فلیقل آمنت باللہ، وہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اور رسولی، اس کے رسولوں پر ایمان لایا. وہی بات ہوگی یہ بھی. تو خلاصہ یہ ہوا کہ آدمی برے وساوس سے پریشان نہ ہو، اور اگر وسوسہ کوئی آ جائے تو اعوذ باللہ پڑھے، اور دل سے برے خیالات ہٹانے کی کوشش کرے. اچھا برے خیالات دل میں آتے کیوں ہیں؟ اس کی 2-3 وجوہات ہیں. نمبر 1، یا تو آدمی شکی اور وہمی اور موسوسوں کی محفل میں بیٹھتا ہے،
جن کا خیال ہی دین کی چیزوں کے بارے میں شک پیدا کرنا ہے، تشکیک پیدا کرنا، یہ غیر مسلم کے بہت زیادہ کر رہے ہیں مستشرقین یورپ، وہ تشکیک پیدا کرتے ہیں ہر چیز کے بارے میں، ایسے ایسے سوال اٹھائیں گے، اعتراض اٹھائیں گے کہ آدمی شک میں پڑ جائے گا۔ نمبر 2، یا پھر آدمی کے کوئی صحت کا مسئلہ ہوتا ہے، دماغی کمزوری ہوتی ہے، یا آدمی بادی کی چیزیں زیادہ کھاتا ہے، آلو گوبھی، ان کی مختلف چیزیں استعمال نہیں کرتا، تو اس کی وجہ سے برے خیالات، برے خواب وسوسے دل میں آتے ہیں، تو آدمی کوشش کرے معجون نجاح استعمال کرے، اس کا مسئلہ ہو، یا بادام کھائے، اخروٹ کھائے، تو انشاءاللہ یہ مسئلہ اور اعوذ باللہ پڑھے ختم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ